آج فیض کی ایک غزل پہ کچھ گفتگو کی جائے۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد غزل ہے کہ یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، یہ کس خلش نے، یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، پھر آج کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفاں بھی، تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا۔ خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر ہے، خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر ہے، وہ راز جس نے ہمیں راندہ زمانہ کیا۔ وہی لگر جو وفا جو بھی ہے اور جفا خوبی، وہی لگر جو وفا جو بھی ہے جفا خوبی، کیا بھی فیض تو کس بت سے دوستانہ کیا۔ یہ کس خلش نے، خلش چبھن، کانٹا چبھ جانے کے بعد نکل بھی جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کانٹا اندر ہی ہے، چبھن خلش۔ یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، اب کس خلش نے آ کر میرے دل میں اپنا گھونسلہ بنا لیا، اپنا نشیمن بنایا، اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یہ کس خلش نے آ کر میرے دل میں اپنا گھر بنایا ہے جہاں وہ رہنے لگا ہے۔ اب ایسی کون سی خلش باقی رہ گئی زندگی میں؟ یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، پھر آج کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ دیکھو آج پھر یہی ہوا۔ مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں ہے میرے آس پاس، لیکن کوئی ہے جو ہم سے ہم کلام رہتا ہے، غائبانہ، نظر نہیں آتا، وہ غائب ہے، وجود میں نہیں ہے وہ، لیکن کوئی ہے شخص ایسا جو مجھ سے غائبانہ گفتگو کرتا رہتا ہے، ہم سے سخن کرتا رہتا ہے، ہم سے باتیں کرتا رہتا ہے، میں بھی اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کون ہے یہ؟ اب اس کے غائب ہونے پر، غائبانہ ہونے پر تو دل میں ایک چبھن تو آئے گی کہ بھئی وہ نظر بھی آتا، وہ یہ کون ہم سے بات کر رہا ہے۔ پھر آج کس نے، آج پھر کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ مجروح نے کہا تھا نا کہ وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس پھرتی ہے کوئی شے نگاہ یار کی طرح۔ یہ نگاہ یار سے آگے کا اسٹیج ہے یہ کہ کوئی سخن جو ہے وہ غائبانہ کر رہا ہے۔ یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، پھر آج کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، تینوں چیزیں، تین الگ الگ کیفیات ہیں بالکل، کہ غم جہاں ہو یا تو دنیا بھر کا غم ہو، یا رخ یار ہو میرے محبوب کا رخ ہو، یا پھر دست عدو دشمن کا ہاتھ ہو، چاہے ان میں سے جو بھی ہو۔ غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا، ہم نے جس کے ساتھ بھی سلوک کیا ہو، وہ چاہے غم جہاں ہو، رخ یار ہو یا دست عدو ہو، عاشقانہ کیا۔ دشمنی کبھی نہیں پالی ہم نے، کبھی اس کا دل میں برا نہیں رکھا، کبھی ہم نے برا نہیں مانا اس کی بات کا، کبھی ہم نے کوئی رنجش، کوئی کدورت نہیں رکھی دل میں، ہم نے ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک رکھا ہے۔ غم جہاں ملا اس کے ساتھ بھی وہی کیا، رخ یار ملا اس سے بھی ہم نے نظر نہیں پھیری، دست عدو ملا اس سے بھی ہم نے جھٹک نہیں دیا، کسی سے ہم نے کوئی دشمنی والا کوئی سلوک نہیں کیا، جس سے بھی کیا عاشقانہ کیا، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا۔ بہت خطرناک شعر ہے یہ، اس کو ذرا اطمینان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ، کہاں تو ہم ایسے تھے کہ اپنے وجود کو ہی خاک میں ملا بیٹھے تھے، اب بس ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اب خاک راہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفاں بھی، دو حیثیتیں تھیں ہماری، ایک تو کبھی مٹ گئے کسی کے پیار میں تو راہ کی دھول ہو گئے، اور جب بغاوت پر آئے، مقابلے پر آئے تو قہر اور طوفان بن کر کے اٹھے، پھر اسی دھول کا طوفان بن کے ہم اٹھے۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفان بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا۔ کہاں تو قدموں تلے روندے گئے ہم، خاک راہ کی صورت، کچھ ہم نے نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور جب اٹھ گئے، جب بغاوت پر آ گئے، جب ہم مقابلے پر آ گئے تو کیا نہ کیا، پھر تو قہر طوفان کی مانند پھر وہی آتا ہے وہ فرانس کا انقلاب۔ جب تک سہنا تھا لوگوں کو، ظالم بادشاہوں کو ظلم میں سہنا تھا، سہتے رہے، پھر ایک دن وہ آیا کہ یہی عوام بادشاہوں کے خلاف ہو گئی، ان بادشاہوں اور وزراء کو لا کر کے بیچ چوراہے پہ قتل عام کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ تو جب قہر طوفان بن گئے تو قہر طوفان بن گئے، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفان بھی، سہا تو کیا نہ سہا، سب کچھ سہتے رہے، کیا تو کیا نہ کیا، یہاں تک خون کے دریا سے بھی گزر گئے جب ہم کرنے پر آئے تو، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا۔
خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر ہے. آج بڑی خوشی کا دن ہے، مبارک ہو آج کا دن کہ بھئی اب ہر ایک مدعی کے زباں پہ وہی ایک بات ہے، وہ راز جس نے ہمیں راندہ زمانہ کیا. ہم نے یہ راز سب سے پہلے جب لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ دیکھو یہ جو حکمراں ہے نا، یہ دراصل اپنے فائدے کے لیے، اپنی لالچ کے لیے تمہارا استعمال کر رہا ہے، تمہارے جذبات کا، تمہارے مستقبل کا. جب ہم نے یہ راز بتایا لوگوں کو تو لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں مار پیٹ کر کے سماج سے الگ کر دیا. آج جب برسوں بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے لوگوں کی کہ بھئی میں جو کہہ رہا تھا وہی سچ ہے، تو خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر وہی باتیں آج عوام کے ہر ایک کی زبان پہ وہی بات آ گئی ہے، وہ راز جس نے ہمیں راندہ زمانہ کیا. اسی راز کی خاطر ہمیں لوگوں نے زمانے سے باہر کر دیا تھا، اپنی زندگیوں سے باہر کر دیا تھا. آج اسی بات کو لوگ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر ہے، وہ راز جس نے ہمیں راندہ زمانہ کیا. وہ ہیلا گر جو وفا جو بھی ہے، جفا خوبی کیا بھی فیض تو کس بت سے دوستانہ کیا. اب دیکھیے فیض کو کوئی اور نہیں ملا، اب ان کو جو عشق کرنا ہوا، یہ دوستی کرنی ہوئی تو کس سے جا کر، کس بت سے جا کر کے انہوں نے کیا؟ کہ جو ہیلا گر بھی، بہانے باز، بہانے بنانے والا، کبھی وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں ہونے کو بس بہانے بناتا رہتا ہے، کس بنا پر ہم نہیں آئے. اور وفا جو بھی، اس کے اندر ایک خوبی ہے، محبت کی خوبی ہے، اس کے اندر محبت کی خوشبو بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی ہے. اور جفا خوبی، ستم بھی ڈھاتا ہے. وہ ساری خوبیاں اسی ایک صنم میں ہیں. وہی لگر جو وفا جو بھی ہے، جفا خوبی کیا بھی فیض تو کس بت سے دوستانہ کہ. اور کوئی نہیں ملا تھا کیا پورے زمانے میں؟ وہی ایک بت ملا تھا جو صرف ہیلے بناتا، جو صرف بہانے بازیاں کرتا ہے، اور جو تم پہ ستم کرتا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑی سی وفاداریوں کی باتیں بھی کر لیتا ہے. اور کوئی نہیں ملا تجھے؟ وہی لگر جو وفا جو بھی ہے، جفا خوبی کیا بھی فیض تو کس بت سے دوستانہ کیا. کس کافر سے دوستانہ کر بیٹھے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. فیض احمد فیض کی یہ غزل اور ہماری پیشکش کیسی لگی ہمیں بتانے کی زحمت کیجیے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.